وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا، مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر، اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں، اتنا میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لیا اگر تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی۔ اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ فجر پڑھی تو ایک بھینس مر چکی تھی۔ امام صاحب کے پاس گیا، یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا، بھینس ہی مر گئی۔ اس نے کہا ظہر پڑھ، ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے۔ وہ امام صاحب کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا، بھائی اللہ کے لیے پڑھو، بھینس مرے زندہ رہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ ظہر پڑھی تو دوسری بھینس مر گئی، بڑا پریشان ہوا۔ امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ۔ عصر پڑی تیسری بھینس مر گئی، مغرب پڑی چوتھی بھینس مر گئی۔ بڑا پریشان، ایک کٹا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا بہت زیادہ، بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا، شور مچا رہا تھا۔ تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار، تو خالی 2 نفل کی مار ہے، تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں، تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا۔ تو اس کا تو آپ کو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب نظر آئیں گے ان میں کیا ہے جی؟ وظیفوں کا بھی تو یہی تصور ہے نا، یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ والا کام ہو جائے گا، یہ والا پڑھ لو۔ جو مسجد میں بہت نیک نظر آئے نا، اللہ اللہ کر رہا ہے، 100% تو نہیں لیکن غالب گمان ہے کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے، کسی پیر نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا ہے، ورنہ اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں کہاں نظر آتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہوں۔ اور جو دل کو سکون ملتا ہے نا ذکر کرنے سے، وہ وہی ذکر ہے جس میں صرف اللہ مقصد ہو۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کا ذکر کرتے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ اب اردو میں ہے نا، یہ خاندانی اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے یار۔ خیر یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا یہ شعر، ایسے استعارے اور ایسے کنائے آپ کو اردو میں ہی ملیں گے۔ پہلے اس کا پس منظر سمجھانا پڑے گا۔ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، شرابی جب شراب خانے میں جاتا ہے تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے نا، وہ مست ہو کے پی رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا شراب کا، شرابی کہہ رہا ہے اگر یہ رک گیا تو میرا دم بھی، دم بھر کے لیے بھی یہ اگر رک گیا، یعنی دم بھر کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ رک گیا تو میرا دم نکل جائے گا۔ کیونکہ شرابیوں کو شراب سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے، تو بعض دفعہ اہل اللہ وہاں سے محبت ادھار لے کے، کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی، تو وہ پھر اللہ کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جس سے وہ مانوس ہوں۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو جام کا دور چل رہا ہے نا، یہ اصل میں میرے زندگی کا دور ہے، یعنی میرے خون کا دور ہے۔ تو دم بھر کے لیے بھی یہ سیٹ اپ اگر رک گیا، دم بھر کے لیے، تو میرا دم رک گیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عادت تھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ غیر اختیاری ہے، دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو ذکر میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ثواب ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے۔ شرابی جو شراب پیتا ہے ثواب کے لیے پیتا ہے، اسے تو گناہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے چھڑواؤ کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا، کہے گا بھائی ہم 1 سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، کہے گا نا۔ ہیروئن چی سے کہیں کہ بھائی تو ہیروئن چھوڑ دے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو وہ کہے گا کس نے کہا ثواب ہے، میں کوئی ثواب سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہوں۔ ارے پھر کیوں پی رہا ہے؟ کہے گا بھائی تو بھی ایک سٹا لگا کے دے، ایک مزہ نہ آئے پیسے واپس، کہے گا نا چھوڑ مجھے نصیحت نہ کر۔ کف الملام یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ۔ متنبی سے بادشاہ نے ایک شاعری کا مطالبہ کیا نا، تو متنبی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی کوئی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اس پہ نہ فٹ کرنا شروع کر دے، اور بجائے وہ دنیا مردار کی محبت کم ہونے کے بڑھ نہ جائے، تو اس کو اچھے رخ پہ ہی لے کے جائیں۔ تو شاعر نے کہا کہ جس کو بھی عشق ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ابے کیا تو دل دے بیٹھا ہے، ابے انسان کا بچہ بن، کہتے ہیں نا لوگ اس کو۔ اور خاص طور پر عورتوں کی ملامت زیادہ خطرناک ہوتی ہے مرد کے لیے، کہ مرد کو کسی سے عشق ہو جائے تو عورتیں ملامت کرتی ہیں تو وہ اور زیادہ پھر تیش میں آتا ہے، عورتیں آر دلاتی ہیں۔ تو شاعر جو ہے نا عاشق بن کے ان عورتوں کو جواب دے رہا ہے، یا لائمی ہے مجھے ملامت کرنے والوں، کف الملام عن الذی، اس شخص سے ملامت کو روک لو، اغناہ طول سقامہ و شقائہ، جس کو اس کی بیماری اور بدبختی کا مطلب اس محبت میں کامیاب نہیں ہو رہا، اس نے پہلے ہی کمزور اور لاغر کر دی ہے، تم ملامت کر کر کے اور اس کو آدھا کر رہے ہو، کچھ ترس کھاؤ اس کے اوپر، یہ ٹائم ملامت کرنے کا نہیں ہے۔
اور پھر آگے کا شعر بڑا خاندانی کہا اس نے، جو اصل شعر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، عزل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه يشكو الملام إلى اللوائم حره ويصد حين يلمن عن برحائه. پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری جو ملامت ہے نا وہ مس کال کی طرح ہے. مس کال کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا، میں استعمال کر رہا ہوں. اور وہ ہوائی فائرنگ ہے، یہ ملامت کے نکلے ہوئے تیر نشانے پہ لگ نہیں رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ملامت کرنے والیوں کی جو ملامت ہے میرے پریشان دل کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور محبوب کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر سیاہ نقطہ ہے اس کے اندر ہے. تو دونوں کا یعنی وہ جو ملامت کے تیر ہیں وہ تو دل کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور محبوب دل کے ارد گرد نہیں ہے، وہ دل کے اندر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کے ارد گرد تیر چکر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ملامت کرنے والوں نے جو ملامت کا تیر پھینکا ہے وہ تو آپ کے دل کے اندر پھینکا ہے نا، تو دائیں بائیں نکل کیوں رہا ہے؟ وہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مزہ نہیں آ رہا، میرا خیال مزہ نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو شعر. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملامت کر رہی ہیں تو ملامت تو دل میں جا کے گھسنی چاہیے اور محبوب کی محبت کو کک آؤٹ کر کے باہر نکال دینا چاہیے. وہ تیر لگ کیوں نہیں رہا بھائی؟ وہ تو نشانے پر لے رہی ہیں وہ ملامت کرنے والی، جو تمہارے دل پہ جا کے اس کا ملامت دل پہ اثر کرنی چاہیے، وہ دائیں بائیں گھوم کے نکل کیوں رہی ہے؟ تو متنبی اگلے شعر میں اس کا جواب دے رہا ہے، یشکو الملام الی اللوائم حرہ، کہہ رہے محبوب کی محبت کی جو گرمی ہے نا وہ گرمی اتنی شدید ہے کہ جب ملامت کے تیر قریب آتے ہیں تو یو ٹرن لے کے واپس ہو جائے، اور ملامت کرنے والوں کو خبر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں بھائی بہت گرم ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں جلانے کے لیے جلنے کے لیے مت بھیجو. وہ جا کے اور الٹا انہی کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں، انہی پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا مردار کے عاشقوں کا حال ہوتا ہے. تو جس کو اللہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو اللہ کا نام لینے میں کتنی لذت محسوس ہوتی. یہ تو اہل اللہ کا حال ہوتا ہے. تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس ذکر پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے یا اس ذکر پہ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ثواب کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ ہمارے کام بھی بنا دے، لیکن ہمیں تو اس عمل میں لذت اتنی آتی ہے، مزہ اتنا آتا ہے کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. فرماتی ہے جو اللہ کے ذکر کا دور ہے نا، جو زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے، اسی سے تو ہم زندہ ہیں. یہ نعمت ہم سے اگر چھین لی تو ہم تو مر جائیں گے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال، جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہو نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے، ہم نے پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں، ایک دم دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا، اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استہزار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں. پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن نہ بے لے کے جائے یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟
اے اللہ تیری نعمت ہے. کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ہو گئے. کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے. اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا, تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا, یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے, اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا, کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں, اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے. لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے, اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو, میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے. ایک ڈھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے. ایک بزرگ کا میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا, موضوع دائیں بائیں ہو رہا ہے تو ہونے دو. کوئی ہم نے کوئی آپ کو کوئی ایم اے اسلامیات کی کوئی کسی پیپر کی تیاری تھوڑی کروانی ہے آپ کو. ساری باتیں ٹھیک ہی ہو رہی ہیں نا, تو کیا ہے اس میں, یہ کوئی لیکچر تھوڑی ہے کسی خاص ٹاپک پر. بھائی حکمت کی بات ہے, رب سے ہٹ کر بھی آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ سفر میں نکلے لوفری کے لیے, آپ نے جانا ہے مری گھومنے پھرنے نا. راستے میں آپ کو لگا یار یہ علاقہ زیادہ اچھا, چھانگا مانگا کے جنگل آپ کو زیادہ اچھے لگ رہے ہیں, تو چھوڑو مری جانے کی کیا ضرورت ہے, وہیں اتر جاؤ. پھر چھانگا مانگا پہ اترے, آپ نے انجوائے کیا, آپ جا مری رہے تھے. اب گھر والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو مری جانا تھا. آپ ان سے بولو بھائی میں بھی تو مرا جا رہا ہوں, اگر تم مری جا رہی ہو تو آپ ان سے بولے کہ دیکھو بیگم ہمارا مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا, تو تمہیں بھی یہاں مزہ آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے. تو چلو یہیں ہوٹل لے لیتے ہیں. اور اگر پھر دوست کا فون آئے یار ادھر بحرین کالام کی طرف آ جاؤ, بڑا اچھا موسم ہے, تو ٹکٹ کراؤ ادھر پہنچ جاؤ. تو جب مقصد ہی لوفری ہے تو پھر اس میں یہ کیا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے. وہ روزانہ بھی منزل چینج ہوگی, کوئی ٹینشن کی بات بولو بھائی نہیں. آپ ہوٹل پہ گئے کھانا کھانے, آپ کا ارادہ تھا فش کھانے کا, وہاں جا کے پتا چلا ان کی کڑھائی بہت ٹائٹ ہے, چھوڑو فش کا آرڈر کینسل کرو, کڑھائی منگواؤ, کیونکہ مزے کے لیے گئے ہو نا وہاں پہ. تو بھائی ہمارا یہ بیان کا مقصد ہے نصیحت کرنا, تو اس میں اگر ربط نہ بھی ہو تو ٹینشن لینے کا کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. پہلی بہت ساری ٹینشنیں ہیں, ایک اور ٹینشن کیوں اٹھائے. تو ٹاپک مکمل ہو گیا جو لے کے چلے تھے ہم, تو اچھی بات ہے. نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے, اس میں کیا جاتا ہے, اگلے ہفتے چھیڑ دیں گے اس کو دوبارہ. تو بات کیا چل رہی تھی, تو پتہ ہی نہیں کہ کھانے کیا بیٹھے تھے ہم یہاں پہ, فش کھانے بیٹھے تھے, کڑھائی. ہاں بچوں کی, میں یہ توکل کی بات کر رہا تھا. وہ بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا, فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا, جب وہ گھر جاتا, کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں, تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے, تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا, مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے, بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے. پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے, اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہاں سے بات چل رہی تھی, وہ جو مضمون میں نے شروع کیا تھا وہ بتائیں جلدی سے. یہ بچوں کی بات کہاں سے آ گئی, اس سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا اتنا تیز ہے؟ ہاں اللہ کے ذکر پہ بات چل رہی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی, فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ثواب کے لیے, بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے, یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے.
تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا، کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اس لیے نماز کو فوکس کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے۔ مسخر کا مطلب یہ تمہاری ملازم ہے، یہ تمہارے کام میں بولیں جتی ہوئی۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی نا، سورج کتنا بڑا بنایا، کتنا عالی شان، اس کو بھی کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ بھی تمہارا ملازم ہے۔ سورج بھی کس کی خدمت میں ہے؟ بولو تمہاری۔ اب ان کی اپنی نہیں چلے گی، دیکھو اپنی اس کی چلتی ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہوتی ہے۔ فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عام جو رنگ روٹ ہوتا ہے نا فوجی، اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، جہاں تک ہماری نالج ہے۔ آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ISSB کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا جاتا ہے، ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے، انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو خر دماغ ہوگا ایک دم کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا، وہ تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے؟ یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل، بولو نا یار کیا ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی، ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا، اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی، کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا، پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ کھوپڑی اس کی گھومی، ایک جہاز کو ہٹ کرنا اس نے 25-30 ویسے ہی اڑا دیے۔ تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل، بولو بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں۔ یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا، اس نے جواب کیا دیا آگے سے، بڑا خاندانی جواب دیا، جواب تھوڑی دیر بعد میں، تاکہ اس سے پہلے کی باتیں آپ لوگ پھر میری توجہ سے سن لیں، یہ خوب سمجھ لیں۔ کھوپڑی گھومتی ہے نا جس کی بات بات پر، وہ قیادت اور لیڈرشپ کے قابل نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ اللہ نے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا کہ نہیں بنایا، سربراہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے نا بار بار، یہ گھر چلانے کے قابل نہیں ہے، یہ طلاقیں دے گا، گھر تباہ کرے گا۔ کل کا کیس ہے، ایک صاحب آئے اور بتایا کہ بہنوں ہی نے کھڑے کھڑے بہن کو 3 طلاقیں دے دی۔ لوگ پھر بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو گیا بہن کا، سسٹر کا۔ میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا دیکھو آپ کا جو بہنوئی ہے، بات ذرا سی تھی اور منہ پہ کنٹرول نہیں، یہ دھڑ دھڑ نکال دی۔ اب جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہنستا بستا گھر بچے، 3 لفظوں پہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، 3 لفظوں پہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اس میں؟ اسلام نے در حقیقت اس میں بتا دیا ہے کہ جو غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس میں یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ گھر چلا سکے۔ گھر چلانا برداشت والے لوگوں کا کام ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتے کا مطلب ان آیتوں میں کیا ہے؟ زبان پہ غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے، دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالتا۔ اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتا اللہ سے، بریکیں فیل ہیں اس کی، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا جس آدمی کو غصے میں اپنی زبان پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیں، کل اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کل وہ اس کا سر بھی پھاڑ سکتا ہے۔ آج بڑے آرام سے طلاقیں دے کے کہہ دیتے ہیں یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ بھائی تیرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو بندوق سے مار دیتا، بڑے آرام سے کہہ دیتا میں غصے میں، بولو پاگل۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو دھڑ دھڑ 3 طلاقیں نکال دیں، اب بڑے آرام سے گھننا بنا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مسٹیک، بائی مسٹیک، غصہ کہہ رہا ہے نا، کل یہی آدمی چاقو مار دے گا، کہے گا یار میں غصے میں کیا ہو گیا تھا، پاگل۔ اور ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، کل یہی گولی مار دے گا اور غصے میں، اور کرتے ہیں لوگ۔ اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہر چیز لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دی۔ آپ نے کچھ وقت پہلے واقعہ نہیں دیکھا، معصوم دودھ پیتی بچی رو رہی ہے، باپ غصے میں آ کے اس کے گولی مار دیتا ہے۔ یہ ہو رہے ہیں واقعات۔
تو ایسا آدمی اگر غصے میں طلاقیں نکال دے اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے، خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی کے گولی مار دیتا، کل چاقو مار دیتا، کل منہ توڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا۔ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارا علم ناقص، ہماری نالج ناقص۔ اللہ جب قانون بناتا ہے تو ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا۔ اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا، اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں۔ ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں، تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ابھی۔ حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، صرف اسلام نہیں کہتا۔ وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کیوں ہائپر ہوتے ہیں، ہم تو برداشت ہے۔ بھائی دیکھو، رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے۔ اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے، اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے۔ میت پہ آپ دیکھ لیں، باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے کم۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ ماہر نفسیات امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی، وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو، آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا، اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا۔ اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا، کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو 15-20 سال ہو گئے، تو یہ بات تو درمیان میں ضمناً آ جاتی ہے۔ تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام۔ تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر USA یا UK کی، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہے اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے۔ قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ، لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں؟ لبرل طبقہ۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ، یہاں کے نہیں وہاں کے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا، محبت اگر ہو تو مرد بیوی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے، عورت بہت جلدی بولو بھول جاتی ہے۔ وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، پرانا والا اس کو، وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک۔ یہ نیچر ہے، اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مرد سے وفا نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ چھوڑ دیا نا اس نے، تھوڑے دن رو دو پھر بھول جاؤ اس کو۔ نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا، پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا نہ۔ یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے تو یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ بھائی یہ تم جو ہے اب اس سے دل لگاؤ پرانے والے کو۔ تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے۔ پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا، ٹینشن میں جائے گی، تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی۔ تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو پتہ ہے جذبات کنٹرول میں، اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں بہت اچھے ہیں، جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو خیر اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا، ایک دم ٹھگا ٹھگا ایک دم پاگل ہو جانا، سبھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہو جاتے ہیں، ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے ہیں، کھانا نہیں ملا، یہ کوئی ایسی بات کہتی۔ میں نے بتایا تھا نا، میں واش روم سے نکلا، الماری کا دروازہ کھولا ہوا تھا، میرا سر ٹکرا گیا۔ میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے، سر ٹکرا گیا۔ GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے۔ تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں، تو GHQ تو آپ کو پتہ ہے فوراً رپلائی کرتا ہے، آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو
لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے. اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, طلاقیں دیں گے, پھر ادھر شادی, پھر طلاقیں دی, پھر ادھر شادی, پھر جو زندگی ہے پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے. مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری. تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو, لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے, یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو, ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ماں باپ کو دیکھا, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, غصے بھی ہوتے تھے, اختلاف بھی ہوتے تھے, زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا. یہ نہیں نکلتا تھا بھائی, یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے, یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں. مائیں بچیوں کو کہتی تھی بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی, ایسے نہیں آ جانا وہاں. آج تو ایسے پاگل ہوئے ہیں یار, کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے. یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے, یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ, میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا, میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل. کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے, لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں. ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی, ہم نے یہ کر دیا, اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں, مجھے کہہ رہے ہوتے ہمیں بچا لو, قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی. ایسے کیسز ہیں. میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے. ایسے کیسز ہیں, کسی بات کوئی خبر ملی ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا, ایک دم جذباتی ہو گیا, اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں, آرام سے لائسنس بن جاتا ہے, لے جا کے بندہ مار دیا. بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ریئیکشن آیا, اب وہ برداشت بولو نہیں ہوا. اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی. کیسز ہو رہے ہیں, پولیس الگ پکڑ رہی ہے, بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے, جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ریئیکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو؟ وہ کیسے برداشت کرو گے آپ؟ آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. کام صحیح نہیں, کام کا آگے ریئیکٹ کیا ہوگا؟ تپڑ ہے آپ میں. طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا, یہ تو بالکل خراب ہے, اس کو فوراً دے دو. دینے کے بعد جو ریئیکشن ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے, دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے. یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا, لیکن نہیں جی آپ کہاں غور کرو گے. آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ اپنی کھوپڑی تو گھوم گئی ہے, اب جن کی نہیں گھومی بھی ان کی بھی لا کے سارا دن گھما رہا ہوگا بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک صحابی کو بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. یہ بار بار میں حدیث, مجھے اس حدیث کے بیان کرنے پہ بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں, حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے, لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاعدے سے وہ مستثنا ہو جاتی ہیں. بھائی یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, یہ چھوڑ نہ دیں. اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں, غلطی ہو سکتی ہے. بھائی ہم انسان ہیں, کوئی وہی تھوڑی ہے, ہمارا تجزیہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. نبی جب تعریف کریں تو اسٹیمپ لگا دی. صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے تعریف کرتے تھے نا, تو صحابی کا دل بہت باہ باہ ہوتا تھا. خوب سمجھ لیں, اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. اترانا یہ بری چیز ہے, اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے. ابے بھائی آپ جب
آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا، کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے، اس کا مطلب تو گدھا ہے، تو انسان نہیں ہے۔ انسان پہ اثر پڑتا ہے، اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا، مطلب برا لگے گا اس کو، تعریف کرو تو اس کو خوشی، تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ آپ اتنانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں۔ بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی، آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو؟ اللہ کی طرف۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ۔ آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے، یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہے، تاکہ بیلنس رہے۔ بیلنس تو بہت ضروری ہے نا، بیلنس ہی ختم ہو گیا کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ؟ یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے، یہ دوسرا بیلنس۔ تو ایسے لوگ بھی رکھو، اگر کوئی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کی برائی بھی کر سکے۔ اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے، یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ، اور آپ دیکھو کہ غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں، یہ ہائپر ہونا، ہاں ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح، تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا، الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں، اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، یہ پاگل ہے۔ تو میں وہ ایئر فورس والے کا واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے دوست اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ، تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سسٹر ہے؟ میں نے کہا ہے، کہہ رہے میں اس سے شادی کر۔ ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی، اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا اس کا سلیکشن نہیں ہوتا۔ کھوپڑی کیسے گھومتی؟ او بھائی کیا باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آیا ہے، میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات کو سنا۔ میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی۔ اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہاں وٹا سٹا ہوتا ہے یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے سر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رواج ہے وٹا سٹا کا۔ سمجھ میں آئی؟ سلیکشن ہو گئی، کیونکہ انٹرویو لینے والے کو اس کی بہن سے کیا دلچسپی بھائی، کامن سینس کی بات ہے نا، وہ کیوں کرے گا تم وہ؟ یہاں وہ تو آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کہ کھوپڑی تو نہیں گھومتی، اندازہ ہو گیا بھائی اس کی کھوپڑی سیٹنگ پہ حاضر جواب ہے۔ اب ایسا نہ ہو کوئی بھی آپ کی سسٹر کا رشتہ مانگے تو آپ وٹا سٹا لگا دو آگے، پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں اور ٹینشنیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ISSB میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے، ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیک کیا جاتا ہے، کھوپڑا، مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے، ذہین۔ جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، اندر سے بالکل خالی نہ ہو، لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے اصول، دنیا کا بھی اصول، شریعت کا بھی اصول، کہ قیادت، لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے۔ جانوروں کے پاس دماغ بولو نہیں ہو، ذہانت نہیں ہوتی۔ دماغ تو ہوتا ہے، ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ، جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائیں گے، جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائیں گے۔ انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، جانور بھی، پہاڑ بھی، کتنے بڑے بڑے جسم ہیں، اور جاب کس کی کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جاب، سورج ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے۔ آفس ٹائم ہے اس کا صبح 5 آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتہ نہیں، 5:45 یہ آفس ٹائم ہے کراچی میں۔ 5:45 پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا، بولو ضرور۔ اتنی بڑی چیز ہے یار، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ ہماری تو کوئی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے، تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ۔ یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا، یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے، تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو 2 فٹ کی اوقات نہیں ہے اس میں، اتنی بڑی بڑی کائنات، اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس میں انسان ایک چیونٹی کی، تو خدا اس انسان کو اتنا لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟
یہ ایتھیسٹ لوگ نا، ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو، خدا کس کو فوکس کرتا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو، دماغ کو. یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی، یہ لاسانی کے کٹے ہیں. دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلا پتلا سا انسان آیا، میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، تھوڑے سے دبلے پتلے سے ہیں نا وہ. آپ کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ملاقات کے لیے، اتفاق سے آ گئے، بھی نوک کیا دروازہ، جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے نا، ابے یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب تو نہیں آ رہا، یہی ہوگا نا بھائی، خواب تو نہیں آ رہا. جب یقین ہو جائے گا، لاتیں گھوسے اپنے خود مارو گے، گھر والوں سے بھی کہو گے آج لگا دو میرے 2-4، ٹھیک ہے نا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں. پھر آپ بٹھاؤ گے، اکرام کرو گے، سیلفیاں لو گے، اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا، بیل، بہت کھلا کھلا کے دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو، اس کو لفٹ کراؤ گے آپ، اس کو بولو گے بھائی اس کو کھونٹے سے باہر باندھ دو، یا گھر میں صوفے میں بٹھاؤں گیا میں اس کو ایک آدھ سیلفی لے لو گے، چلو ٹھیک ہے، نہ کوئی خوشی سے بانچیں کھلیں گی آپ کی. اب ایک آدمی کہہ رہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اتنے دبلے پتلے سے، اتنے سے، ان کو تو اتنی عزت، اور یہ اتنا بڑا کٹا، اتنا موٹا، اس کی گردن اتنی موٹی اور اس کے مسلز اتنے زبردست، اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی کو پروٹوکول. آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو صرف جسہ ہے، یہ جو لاسانی کا کٹا، اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی. ہاتھی بھی آ جائے نا اس کی جگہ، یہی پروٹوکول، گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو، 5 روپے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا دو. اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی، اور ملنی بھی نہیں چاہیے. ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی، بہت زیادہ پروٹوکول دے دی. ہم کہتے ہیں بھائی گائے ہے تو گائے نا، ہے تو گائے، وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس. تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات، اس میں انسان تو چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے، تو پوری کائنات اس چیونٹی کے لیے بنائی ہے، یقیناً بنائی ہے اس لیے کہ اس چیونٹی جیسے انسان کے پاس دماغ ہے، سوچتا ہے، اس میں شعور ہے. اور انسان کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے. دماغ تو ہے، اپنی مرضی والا نہیں ہے. اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے کہ کیا کرنا ہے اس نے، وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں. وہ آپ کے تابع ہیں، انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے، باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں، پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ بگاڑ کے انڈے ہی رہی جا رہی، انڈے ہی رہی جا رہی، بیٹھی رہی انڈوں پہ، آٹو پہ کر دیا اس کو. مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا، جانور، مرغیاں شرغیاں، تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے، 360 دن انڈے دے گی، وہ صرف 5 دن کا بمشکل ناغا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی، 8 انڈے دیے، 10 انڈے دیے، 12 انڈے دیے، اب وہ کہتی تھی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو، ان سے چوزے نکالو، پھر میں ماں بنوں گی، پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے. بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بعض لے کیا 10 دن کی تو فرصت ملے گی. اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب کیا تھا، انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران، انڈے کہاں سے لاؤں گا میں، بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع، ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا، وہ بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا. پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا. پھر وہاں مرغے بھی حیران ہیں یار، نئے نئے رشتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے، انڈے پہ انڈا، کڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے، پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرے نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے، نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے. ان کی اپنی مرضی. یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار،
بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے, ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں, میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی, چھوٹے قد کی خاتون سے. اب بچے اتنے سے نا, اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے, اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں, اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا, ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا جلدی سے کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہی اور چھوٹے نہ ہو جائے کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے, مرغیاں ہماری مرضی سے ہے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی, پھر 1 سال میں اتنی, 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے, وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے, تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے, جانور نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو, جانوروں کو نہیں. وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں, جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی, وہ ہمارے ملازم ہیں, وہ ہمارے غلام ہیں, ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ. اب دیکھو ہم نے کل اپنی 3 بطخیں کاٹ دی, 3 بطخیں میں لے کر آیا تھا, وہ گند بھی کر رہی تھیں, مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں. 1 ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی, اس کو بالکل سیپریٹ انتظام. تو سیپریٹ تھا نہیں ہمارے پاس, تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی, ہم واپس اس کو پہنا دیں. تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس, تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں, یہی حل تھا نا. تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو بھائی. ترس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار بیچاری بطخیں, لیکن کیا کریں, اب کیا کریں اس کا, ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو. گند کر رہی ہیں بیٹیں اتنی بڑی بڑی, جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے, یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی, نہیں ہے تو پھر حل یہی ہے, یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں, ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے. ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے, ہمارے کام کی نہیں ہے. میں نے لڑکوں سے کہا, میں سب کہہ رہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بطخیں, میں نے کہا آج عصر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے. میں نے سب کو یہی کہہ رہے ہیں, کیوں؟ میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے, کیونکہ ابھی ہماری خدمت نہیں کر رہی, اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی. تو جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے؟ ذبح کر کے کھا جاؤ, اس کو پھینکو نہیں, ضائع نہ کرو. ذبح کر دی, اب 3 چوپر بھرے میں, ایک تو پکا کے قلم کھا گئے. بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے, فل آف پروٹین ہے, لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ ہیک ہوتی ہے. تو ادرک لہسن ذرا صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ہیک ختم کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو میرے بھائی اصل اس کائنات میں کون ہے؟ اب تو جانوروں کو بھی مقصود بنا لیا ہے. آسٹریلیا میں گیا, وہاں اتنے بڑے بڑے ہسپتال الگ سے جانوروں کے کینگرو کوئی ٹکر ہو جائے تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کی ہڈی جوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, جس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اس پہ اجر ملے گا. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے اہم کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی, ایک بچی نے پورے کراچی سے جو جتنی یتیم اور بیوہ قسم کی بلیاں ہیں جو لاچار تھیں, ساری بلیاں لا کے گھر میں پال لی ہیں. بلیوں کا فارم بن گیا گھر کے اندر. ان کا کام یہ, کوئی بلی گاڑی کے نیچے آئی, ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو اٹھا کے گھر لاؤ, اس کی مرہم پٹی ہو رہا ہے. تو اب یہ جو آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر رہے ہو, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. اس میں آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ اتنا صرف ہو رہا ہے, یہ پیسہ آپ انسانوں پہ صرف کرتے. چھوڑ دو بھائی اس کو, یہ فطرت کا حصہ ہے. کوئی بلی گاڑی کے نیچے بھی آئے گی, کوئی ٹانگ بھی ٹوٹے گی, کوئی گٹر میں بھی, چھوڑ دو اس کو. ہاں کہیں کوئی دیکھا آپ نے, کوئی خود جانور پہ ظلم نہ کریں. کوئی ایک آدھ کے ساتھ, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے بخش دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس نے کتا سینٹر کھول لیا, کوئی کیا خیال ہے, کوئی ٹرسٹ کھول لیا کہ جتنے پیاسے کتے ہیں ہمارے ہاں فی سبیل اللہ ان کو روح افزا پلایا جاتا ہے. ایسا تھوڑی کیا تھا. یا یہ حدیث سن کے کیا صحابہ نے کتے سینٹر کھول لیے تھے؟ بس ایک بتا دیا بھائی, کسی جانور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کر دیں بس. کتا سینٹر کھولنے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آگے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے ہوں کہ جو محلے کا کسی کو کتا نظر آئے جس کو خارش کی بیماری ہے یا اس کے کوئی زخم ہو گیا, تمام احباب سے گزارش ہے الفلاحیہ مسجد سے رابطہ کریں, سارے کتے آ رہے ہیں یہاں پہ جی.
تو اپنی صلاحیتوں کو انسان کس پہ خرچ کرے؟ انسانوں پہ. مقصود کائنات جانور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انسان ہے. غیر مسلم تو آخرت کو مانتا نہیں ہے نا, اس لیے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اس کی. جو آخرت کو مانتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو انسان بات گھوم پھر کے وہیں آئی. گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, مجھے صحیح ٹائم کا کیسے پتا چلے گا بھائی؟ اپنی گھڑی بھی بھول آیا ہوں گھر میں, 15 منٹ تو ہے, مجھے تو اس کو صحیح کرے نا کوئی, یا کچھ رکھ دیں واچ یہاں. اچھا اس خوشی میں پانی تو پلا دیں تھوڑا سا ٹھنڈا گرم ملا کے. تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے, وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے. وہ اگر اچھا کر رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ مجبور ہو کے نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. کتا وفا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, آپ وفا کر رہے ہو اپنی مرضی سے.